ساری کے نظاروں کو صدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 محرم الحرام ہے، اور جیسا کہ آپ ہمارے پچھلے سلسلے دیکھ رہے ہیں کہ مناقب اہل بیت چل رہے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے آپس میں محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل ہم نے واقعہ سنا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہل بیت سے پیار تھا، جو محبت تھی، علامہ صاحب نے ہمیں وہ بتائی۔ آج انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں سوال کروں گا کہ حضرت عمر پاک کا کوئی واقعہ، کوئی ان کی حضور پاک کی اہل بیت سے کوئی محبت کا ایسا واقعہ جو ہم سب کے لیے سبق کا باعث بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ احمد بھائی آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ محبت کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، اور صحابہ کے جو ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کے واقعات بھی ہمیں وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں۔ اسی زمرے کے اندر میں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جن کا عرس مبارک یکم محرم الحرام بھی ہے۔ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک جگہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر، یعنی کہ دور خلافت عمر چل رہا ہے، اور ایک علاقہ فتح ہوا، اور علاقہ کون سا ہے؟ مدائن۔ وہ فتح ہوا تو مال غنیمت کا سامان جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر جمع کیا ہوا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر جب تقسیم ہو رہی تھی تو سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے امام حسن کو 1000 دینار دیے۔ حضرت عمر نے 1000 دینار جناب امام حسن مجتبیٰ کو جب دیے، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ تشریف لے کر گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 1000 دینار پیش کیے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جو ہے عمر تشریف لے کر آئے تو آپ نے اس کو 500 درہم دیے۔ اس کو جب 500 درہم دیے تو آپ کے بیٹے نے یہ عرض کی، ابا جان امام حسن آئے تو آپ نے اس کو جو ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ 1000 درہم دیے۔ امام حسین آئے تو آپ نے ان کو بھی جو ہے 1000 درہم دیے، اور میں آیا ہوں تو مجھے 500 درہم دیے، اور عرض کی کہ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا کہ جب ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، پھر وقتاً فوقتاً میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کرتا رہا، اور بعد میں بھی جہاد کرتا رہا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعتراض کیا کہ میں نے جو ہے دین کی خدمت زیادہ کی ہے تو مجھے آپ نے 500 درہم دیے ہیں اور ان کو جو ہے آپ نے 1000 درہم دیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے وہ مقام تو حاصل کر، پہلے وہ مقام تو حاصل کر جو امام حسن اور امام حسین کا ہے۔ پوچھا بجن کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نانا رسول اللہ ہے، ان کے والد جو ہیں علی المرتضیٰ ہے، ان کی والدہ جو ہیں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت ان کے چچا جو ہیں جعفر طیار ہے، ان کی پھپھی جو ہیں ام ہانی ہے، اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہے، اور ان کی خالہ رقیہ ام کلثوم اور زینب ہے۔ پہلے یہ مقام تو پہلے حاصل کر، تیرے خاندان میں کیا اتنا مقام ہے کسی کا؟ یہ عالم تو دیکھے نا حضرت عمر بن خطاب کا جناب امام حسن اور حسین کے ساتھ محبت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت میں سے جو ہے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی سید نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہلوائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو نام نہاد سید بنے پھرتے ہیں ان کو اس حدیث سے اور
فرمان مصطفیٰ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور آپ کے چچا زاد بھائی سید السادات خلیفۃ المسلمین حسنین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے باپ کی نسبت کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے تو سرکار نے فرمایا فَعَلَيْهِ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام جہان کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ فرمایا صرف ولا عدل، اگر وہ فرض بھی ادا کر رہا ہے پھر بھی قبول نہیں ہے، اگر وہ نوافل کی کثرت کر رہا ہے پھر بھی یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے نام نہاد جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ہوتے سید نہیں، انہیں اس حدیث سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کی جو ذات ہے، جو ان کی اصل ہے، اسی کو آگے بتائیں، بلا وجہ اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیں۔ میں ایسے اکثر لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہوتے تو ذات ان کی کوئی لوہار ہوگا، کوئی ترہان ہوگا، کوئی ذات کا جو ہے وہ قریشی ہوگا، لیکن وہ سید بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ان احادیث سے اور فرمان مصطفیٰ علیہ السلام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنی مرضی نوافل کی کثرت کرتے پھریں، ان کا کوئی عمل رب الجلال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ علامہ صاحب، کیا قرآن مجید میں بھی اہل بیت کا سیدوں کا ذکر ہے؟ بے شک اللہ رب العزت نے پارہ نمبر جو ہے 25 میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ اکبر۔ کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں لیتا مگر قرابت کی محبت میں۔ یہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا بہت ہی عام فہم اور سمجھنے والا ہے، اور ایسی محبت میں آپ نے ترجمہ فرمایا۔ اور اس کی تفاسیر کو اگر پڑھا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہاں پر جو ہے سب سے پہلے وہ اہل بیت شمار ہیں کہ بعض دو قول میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ دو قول ملتے ہیں۔ ایک تو جو کہتے ہیں کہ یہ 5 افراد ہیں جو اہل بیت میں شمار ہیں، اور ایک وہ ہے مفسرین نے کہا کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ اس میں صرف وہ 5 افراد شامل ہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس آیت مقدسہ کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، امام سیوطی نے اپنے در منصور میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ محبت ضروری ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اس حوالے سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد یعنی امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور تفسیر میں اسی حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمارے قول سے فخر محسوس کیا۔ مفسرین نے اس بات کو لکھا، اسی آیت کے تحت ایک مفسر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو اس آیت کے متعلق کہ اہل بیت سے کون کون افراد مراد ہیں، اس آیت سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح فرمائیے۔ تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قربا سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہے۔ اور ایک اور شأن نزول کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم سنا
تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے افراد ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ، حسن، حسین اور ان کے بیٹے، یعنی امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل پاک سے قیامت تک جتنے بھی اولادیں آئیں گی، ایک تو تھا کہ امام حسن اور حسین اور فاطمہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات، لیکن یہاں پہ حدیث جو ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین اور ان کی اولاد، اور اولاد کہاں تک فرمایا؟ قیامت تک آنے والی اولاد سے جو بندہ محبت کرے، یہ ضروری ہے، اس میں تمام اہل بیت کی محبت وہ شامل ہے۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس، اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ آیت نازل ہوئی اسی والے سے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ذات ہیں جن سے ہماری جو ہے محبت ضروری ہے۔ وہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے، ایک اور سوال ہے کہ ان سے کس حد تک محبت کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بھی حدیث پیش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ تمہیں نعمتیں اور دولت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا اور مجھ سے محبت رکھو کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال فرمائے گا، یعنی جو بندہ اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جائے گا، اسے مقام کیا ملے گا؟ وہ مردہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اس نے شہادت کی موت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد، کہ جو بندہ آل محمد کی محبت کے اندر فوت ہو جائے، فرمایا ماتا تائبن، سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو ہے وہ توبہ کے ساتھ فوت ہوا ہے، اس نے توبہ کی ہوئی تھی۔ آل محمد کی محبت اتنی ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو جائے، سرکار نے فرمایا وہ مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ آل محمد کی محبت ہے جو ہم پر ضروری ہے، اتنی شان ہے آل محمد کی۔ اور میں یہاں پر ایک اور مزید اس میں ایک عرض کرتا چلتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آل محمد کے حوالے سے کتنا، آل محمد سے محبت کے حوالے سے کیا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سنو یہ بات، سرکار فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کرے اسے ملک الموت اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے آل محمد کی، اور اتنی ان سے محبت ضروری ہے کیونکہ آیت قرآن میں آ گیا کہ ان سے محبت جو ہے ضروری ہے۔ قل لا اسألکم، جو یہ آیت آئی ہے یہ محبت اہل بیت پر نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ ایسی اہل بیت کی شان ہے کہ قرآن مجید برہان رشید فرماتا ہے یہ نجاست سے بھی دور ہے، یہ ناپاکی سے بھی دور ہے، اور ان کی محبت ہم پہ ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کے بغض میں فوت ہوا، دنیا سے چلا گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ایسی موت سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ایسی موت سے بچائے آمین۔ کہ ہم لوگ اہل بیت کے بغض کے اندر اللہ رب العزت ہمیں نہ مبتلا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی محبت رب ذوالجلال عطا فرماتا رہے، اور اس میں مزید ہماری محبت اور مزید بڑھتی رہے۔ اسی حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند فرمودات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کی بات کہی، اور یہ غور سے سننے والی ہے۔ میرے ناظرین جو ہے، جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے جو پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اس حوالے سے کہ اہل بیت سے محبت جو ہے اور اس کے بغض، پہلے تو ہم نے محبت کی بات سنی، اور بغض کا ہم دیکھیں کہ رب الجلال کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے ناظرین اس پر بھی غور کریں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں خبردار جو شخص آل محمد کے بغض میں یعنی دشمنی میں مرا، فرمایا وہ کافر ہو کے مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات سرکار نے فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو، جو شخص آل محمد سے بغض و عداوت پر مرا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو گیا، وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو گیا۔ اب یہاں پر جو یہ میں نے احادیث سنائی، اس پر آپ غور کریں اور پھر بندہ اپنی آخرت کو یاد کرے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائیں، یا رب الجلال ہمیں کافروں میں شمار کر دے؟ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت ہی کرتے رہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ دوری بھی اختیار کرنی چاہیے۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کی بیٹھکوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب، ابھی ذکر اہل بیت چل رہا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا معنی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام فاطمہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا معنی خود ہی ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو اور جو جہنم سے چھٹکارا دلانے والی ہو۔ اور اسی حوالے سے بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا یا جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والا ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اسے برود محشر جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے اس کو محفوظ کر لے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہاں تک ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی تمام اولاد تا قیامت تک آنے والی اولاد وہ ساری جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اللہ رب العزت ان کے انوار، ان کی قبر مبارک پر انوار کی مزید بارشیں نازل فرمائے، اور ان میں سے جو بارش ہو رہی ہے ہم گناہ گاروں کو بھی ایک چھینٹا عطا فرمائے، اور آپ کی اولاد اور آپ کے شوہر سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ اختتام کی طرف آ گیا ہے، اور آج ہم نے شان اہل بیت سنی اور کافی سارے واقعات سنے، احادیث سنی، قرآن پاک کی آیتوں سے ہم نے ذکر اہل بیت سنا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید تحقیقی اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا حمزہ احمد قادری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔